سے چل رہی تھی. ابھی آپ نے سمجھنا ہے کہ جو بیت اللہ ہے اس کا حج اور طواف کیا یہ جہلیت کا تھا یا اس کے پیچھے بیس تھی, یہ آپ نے سمجھنا ہے نا. تو ہم لے کر چلتے ہیں آگے, یہ کتنا بیان کرتا ہے, پھر اگر چینج کرے گا میرے خیال سے بات تو پھر میں رک کر پھر کچھ چیزیں بیان کروں گا. بنتی ہے اس کی گیم. دس از وائی قرآن میں آیت آتی ہے کہ اللہ کے شورا میں سے ہے, اللہ کے سمبلز میں سے ہے. اٹ از دی سمبلز آف اللہ. میں آپ کو ایک اس کی تفسیر دکھاتا ہوں. رک جائیں یہاں پر تفسیر سے پہلے, اب آپ نے سمجھنا ہے چیز. اب میں آپ کو کچھ بیک گراؤنڈ دینے لگا ہوں, ٹھیک ہے, کچھ آیتوں سے ہم آپ کو بیک گراؤنڈ دیتے ہیں. سب سے پہلے ہم ثابت کریں گے قرآن سے کہ ابراہیم علیہ السلام وہ شخص ہیں جنہوں نے طواف کا آغاز کیا بیت اللہ کا. تو یہ پیگن کلچر نہیں تھا. ابراہیم علیہ السلام اللہ کے دین کو اور اسماعیل علیہ السلام اللہ کے دین کو نافذ کرنے اس ٹکڑے کے اوپر آئے تھے جس کو حجاز بولا جاتا ہے. تو یہ یاد رکھنا ہے کہ بیت اللہ کا طواف ہو یا صفا مروہ کی سعی ہو, یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی صدیاں پہلے جاری ہو چکا تھا. یہ خود قرآن کا کلیم ہے. اسی لیے تو کہہ رہا ہوں کہ اس یسوع کی کتی کو یہ نہیں پتا, یہ پتا تو ہے, جان بوجھ کے جھوٹ بولتا ہے, کیونکہ ابھی ایک دلیل اور دوں گا اس کے جھوٹ کی, آگے اور ثابت کروں گا کہ طواف ہو بیت اللہ کا اور یہ گھر ہو, یہ چیزیں ابراہیم علیہ السلام نے جاری کر دی تھیں اسی ٹائم کے اوپر. پوائنٹ نمبر 1 یہ ثابت ہوگا قرآن سے. نمبر 2 وہاں کسی قسم کی مورتی پوجا نہیں ہوگی, تو اس کا ٹیمپل ہونا خود نگیٹ ہو گیا. تو یہ کلیم کرنا کہ بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے پاس جو مورتیاں تھیں یا بیت اللہ ٹیمپل تھا, ہائے ہائے ہندوؤں وہاں سے بھی شیولنگ نکل آیا, پلیز وہاں بھی نعرہ لگاؤ جا کر اور سپر چیٹ دیتے جانا, پلیز تم جانا بھاڑ میں, مجھے سپر چیٹ دیتے جانا, میرا کچھ نہیں لینا دینا. یہ چیز پیش کرنا, اس سے آپ کو سمجھ پڑے گی جو آیت میں دینے لگا ہوں کہ بیس کیا ہے, کہ یہ ٹیمپل نہیں تھا بلکہ ایک پوتر ستھان تھا جہاں مورتی پوجا کرنا جس وقت اس کی بیس رکھی گئی تھی منع کر دیا گیا تھا. یہ سورہ حج ہے, چیپٹر 22 ہے, ورس نمبر 26. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ابراہیم علیہ السلام سے بات ہو رہی ہے. وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ. کیا ترجمہ ہے یہ پڑھ لیں. Behold, we gave the site to Abraham of the sacred house, بیت اللہ کی بات ہو رہی ہے. Saying, یہ کہتے ہوئے, associate not anything in worship with me, توحید کی بات ہو گئی. تو ٹیمپل تو رہا ہی نہیں, مورتی پوجا تو رہی نہیں. اب اس کی بیس میں بیت اللہ کی بیس میں مورتی پوجا ہے ہی نہیں ابراہم سے. یا تو یہ مجھے بتا دے کہ ابراہم مورتی پوجا کرتا تھے, چلو بائبل سے ہی ثابت کر دے کہ انہوں نے مورتی پوجا کا حکم دیا, چلے موسیٰ کا ثابت کر دے, اور چلے بائبل سے یہی ثابت کر دے کہ مورتی پوجا جائز ہے, یہی ثابت کر دے. مر جائے گا مگر ثابت نہیں کر سکتا. اب دیکھ لیں, associate not anything in worship with me and sanctify my house for those who compass it round or stand up or bow or prostrate themselves there in prayer. یہاں پر بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کی, قرآن میں یہ ثابت کیا گیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی بیس رکھی تھی تو ٹیمپل کے طور پر نہیں رکھی تھی کہ اس میں مورتی پوجا کی جائے. اللہ نے ان کو منع کیا تھا کہ شرک نہیں کرنا. آگے لے لیں آیت, آگے چلتے ہیں. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ. لو جی حج شروع ہو گیا, پیگن کلچر نہیں تھا. نبی نے یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کا حصہ تھا, اللہ کا حکم تھا, پیگن کلچر نہیں تھا, تو وہ تو جاری ہونا تھا. وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, تو حج کے لیے لوگوں میں منادی کر دیں. یَأْتُوکَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ یَأْتِینَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِیقٍ. اے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام, آپ اعلان کر دیں حج کا. اینڈ پروکلیم دا پلگرمیج among men, they will come to thee on foot and mounted on every kind of camel, lean on account of journeys through deep and distant mountain highways. لوگ دور دور سے تیرے پاس آئیں گے جو کہ آج پوری دنیا دیکھتی ہے.
آگے یہ چند آیتیں ان کو پڑھنا پورا ضروری ہے. کیوں؟ کیونکہ ابراہیم علیہ السلام کو آرڈر کیا جا رہا ہے لیشہدوا، اور وہ کیا کریں، منافع، لیشہدوا منافع لہم ویذکروا اسم اللہ فی ایام معلومات. یہ خود بول رہا تھا نا جی، اپنی ویڈیو کے اندر بولتا ہے، اور آگے بھی آپ دیکھیں گے بولتا ہے کہ جی مسجد وہی بچے گی جس میں اللہ کا نام لیا جائے گا. تو دیکھو تمہارے اصول کے مطابق بھی، وہ تو بعد میں سمجھاؤں گا. یہ دیکھو بیت اللہ کے کانٹیکسٹ میں کہا جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب اس کی استھاپنا کی، اس کی بلڈنگ کھڑی کی، تو یہی حکم ملا گیا تھا کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے گا. مورتیاں کیوں آئیں گی پھر؟ مورتی پوجا کرنا تو اس کا اپمان ہوگا. تو اس کا مطلب یہ ہے، اب یہ پوائنٹ میں کیوں رکھ رہا ہوں غور سے سننا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع کی کتی کا یہ کہنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے پیگن کلچر تھا جس کو اللہ کے رسول نے فالو کیا. پیگن کلچر مورتیوں کو پوجا کرنا تھی جس کو اللہ کے رسول نے ہٹایا. اس کے علاوہ جہاں جہاں دین ابراہیمی تھا اس کی استھاپنا اللہ کے رسول نے کی کہ اللہ وحدہ لا شریک کا نام لیا جائے. اب مورتیاں جن لوگوں نے رکھی تھی ان کو ہٹا دیا، یہی حکم تھا قرآن کے اندر. تو اللہ کے رسول نے کو اپنی طرف سے کام نہیں کیا. آگے فی ایام معلومات علی ما رزقہم من بہیمۃ الانعام فکلوا منها واطعموا البائس الفقیر ثم لیقضوا تفثهم ولیوفوا نذورہم ولیطوفوا بالبیت العتیق. یہ پڑھنے والا ہے ترجمہ. یہ دیکھیں انگلش میں اس لیے نکال رہا ہوں تاکہ سناتنی بھی پڑھ لے. Then let them complete the rites prescribed for them. اس کا مطلب ہے کچھ چیزیں پرسکرائب کی گئی تھیں سیرمنیز اور ریچولز کے طور پر ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم پر ہی. پرفارم دیئر واؤز، اپنی منت پوری کر لیں. اینڈ اگین circumambulate the ancient house، اور اس کے بعد وہ طواف کریں اینشنٹ ہاؤس کا، بیت العتیق کا جو سب سے پہلے گھر بنایا گیا. لو آپ مجھے بتاؤ پیگن کلچر کہاں ہے؟ یہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بات ہو رہی ہے قرآن سے بھی. تو جہاں حدیث سے تم ثابت کرنا چاہ رہے تھے یہ پیگن کلچر ہے، وہ پیگن کلچر اس بیس کے اوپر تھا کہ وہاں مورتیاں رکھ کر ان کے لیے دو فرقے آپس میں، فریق آپس میں بٹ گئے ہوئے تھے. کچھ مشلل میں منات کے پاس چلے گئے، کچھ صفا مروہ پر پڑی ہوئی مورتیاں رکھ کر وہاں ان کی پوجا کرنا شروع ہو گئے. ابھی میں اس کا ڈسکس کروں گا آگے جو اس نے جھوٹ وہاں پر بولا ہے. یہ بھی پڑھنے والا ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر بھی یہ آیت ہے جو اس کے کلیم کو ٹھوکر مارے گی کہ ابراہیم علیہ السلام نے جس وقت بیس رکھی تھی وہ مورتی پوجا کا ٹیمپل نہیں تھا، وہ رکھا ہی توحید کا گھر تھا. ذالک ومن یعظم حرمات اللہ فہو خیر لہ عند ربہ وأحلت لکم الانعام الا ما یتلی علیکم فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور. کیا لکھا ہے؟ یہ ترجمہ پڑھ دیں. ہاں but shun the abomination of idols and shun the word that is false. جھوٹ سے دور رہنا ہے اور مورتی پوجا سے دور رہنا ہے، بتوں سے. اوثان مورتی کو کہتے ہیں. لو وہ کعبہ بناتے ہوئے یہ بولا جا رہا ہے کہ مورتیاں نہیں رکھنی، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو ہٹانا ہی تھا اس کی اصل شکل میں لانے کے لیے. اور نبی اور رسول کے آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ سچ کی استھاپنا کرے اور ادھرم کو ناش کرے، ہٹا دے، اس کو صاف کرے وہاں سے. وہی کیا. تو یہ اعتراض کرنا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیگن کلچر کو امپلیمنٹ کروایا تھا، یہ بالکل جھوٹ بکتا ہے، بہتان لگاتا ہے یسوع کی کتی. آگے پوچھیں گے سوال سے. لو پھر آ گیا، یہ پڑھنا بھی ضروری ہے. یہ وہی چل رہی ہے سورہ حج کی آیت 31. آگے دیکھیں. حنفاء للہ غیر مشرکین. میں نے آپ کو بتایا ہے یہ ابراہیم علیہ السلام سے بات چل رہی ہے ساری کی ساری، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھنا حنفاء للہ غیر مشرکین بہ. لو اللہ کے لیے خاص کر لینا ہے، غیر مشرکین بہ، اس کے ساتھ مشرک نہیں بننا، شریک نہیں ٹھہرانا. ومن یشرک باللہ، اور یاد رکھنا جس نے اللہ کے ساتھ اب مورتی پوجا کی نا، خانہ کعبہ کے کانٹیکس میں کہا جا رہا ہے او یسودی کتیے پاگل کے پتر ڈرامے کرتا ہے، تو حرامی ہے ایک نمبر کا حرامی. استغفر اللہ. ومن یشرک باللہ، اب یاد رکھو جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تہوی به الریح فی مکان سحیق. تو یاد رکھو ایسے ہی ہے
کہ جیسے یہاں دیکھ لے، پڑھ لیں اس کا ترجمہ کہ پرندے نے اس کو میرے خیال سے یہ بین سنیچ اپ بائی برڈز، پرندوں نے چونچوں میں اٹھا کر اس کو، ظاہری بات ہے وہ چھین رہے ہیں، اور the wind had spoofed like a bird on its prey، ہوا کے جھونکوں میں جھولتا ہے، and thrown him into a far distant place، آسمان سے گر رہا ہے ایک بندہ، اوپر سے بلندی سے گرتا ہے، اور پرندے اس کو جھولتے ہوئے، جیسے دو فیلکنز ہیں وہ کسی اپنے پرے کو، اپنے شکار کو چیرتے ہیں، پھاڑتے ہیں، ادھر پھینکتے ہیں ادھر پھینکتے ہیں، ہوا میں وہ جھولتا ہوا ٹکریں کھاتا ہوا ادھر ادھر جاتا ہے۔ اس کو بیان کیا قرآن نے ایک تمثیل کے ساتھ، ایک ایگزامپل کے ساتھ، کہ مشرک کی حالت یہ ہوتی ہے۔ کیا خوبصورت مثال دی ہے ویسے قرآن نے۔ اب جب میرا مشرکین کے ساتھ انٹریکشن ہوتا ہے جو مورتی پوجا کرتے ہیں، یقین کریں ایسے لگتا ہے جیسے آسمان سے گرے ہیں، کبھی دائیں لگتے ہیں کبھی بائیں لگتے ہیں، آپ اندازہ کر لو۔ کوئی ایک چیز پر ستھر ہوتے ہیں، کو کہتا ہے مورتی پوجا کر لو، کو کہتا نہ کرو، کو کہتا ہے میں آستک ہوں، کو کہتا میں ناستک ہوں، کو کہتا میں صرف دھرم کو مانتا ہوں، کو کہتا میں کرم کرتا ہوں تو نہیں کرتا ہوں تب بھی ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہے شراب پی لو، کو کہتا نہ پیو، وہ کہتا ہے ٹھیک ہے شادی کرنی ہے کرو، کو کہتا نہ کرو، وہ کہتا ہے ویدا کو مانو، کو کہتا نہ مانو، وہ کہتا ہے گیتا کو مانو، کو کہتا نہ مانو، وہ کہتا ہے پراناس کو مانو، کو کہتا نہ مانو، وہ کہتا ہے جو مرضی کرو بھاڑ میں جاؤ۔ یقین کریں اس طرح لگ رہا ہوتا ہے، قرآن نے جو اگزامپل دیا کہ واقعی جو مورتی پوجا کرتا ہے ایسے ہے جیسے آسمان سے گرتا ہے اور ہچکولے کھاتا ہے، کبھی ادھر لگتا ہے کبھی ادھر لگتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں گروں گا کہاں۔ یہ ہے حقیقت، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ ہے آخری جو میں یہاں ٹکڑا بیان کرنے لگا ہوں، اس کانٹیکسٹ میں جو ٹاپک چل رہا ہے شعائر اللہ ڈسکس ہونے لگے ہیں۔ ذالک ومن يعظم شعائر اللہ فإنها من تقوى القلوب۔ So such is his state, and whoever holds in honor the symbols of Allah in the sacrifice of animal، bracket میں لکھا ہوا ہے مگر overall شاعر اللہ جنرک ٹرم ہے، such honor should come truly from piety of heart، دل کی مضبوطی اور دل کے تقوی ہے، دل کی جو ایک نیکی ہے، پوترتا ہے، اس سے یہ ساری چیز آتی ہے کہ وہ شاعر اللہ کا سمان کرتا ہے اور عزت کرتا ہے۔ یہ آیت میں نے پتا کیوں پیش کی ساری ڈیٹیل، اس لیے پیش کی ہے کہ ایڈم سیکر کو اور ساحل کو جو فری کھلا کھاتا انہوں نے جھوٹ کا ایک بازار گرم کیا ہوا ہے کہ جی اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں انہوں نے پیگن کلچر کو جناب ریوائیو کر دیا تھا، دین ابراہیمی کو ریوائیو اور ریکٹیفائی کر کر اپنی اصل شکل کے اندر اس کی استھاپنا کی تھی، اصل شکل میں اس کو پریزرو کیا تھا، اور جو مورتیاں جن جن جگہوں پہ رکھ دی گئی تھی ان کو صاف کر دیا تھا۔ اب اس کی مثال سمجھے، مثال کے طور پر آپ کا گھر ہے، اب گھر کے اندر آپ 5 سال ہو گئے آپ یاترا پر نکلے، 5 سال بعد آپ گھر میں آئے تو کہیں پر دھوڑ پڑی تھی، کہیں پر مکڑیوں کا جالا تھا، کہیں پر چوہے تھے، کہیں پر دیمک لگ گئی تھی، کہیں پر چڑیوں نے اپنا گھونسلہ بنایا ہوا تھا، کہیں پر بلی نے اپنے بچے دیے ہوئے تھے۔ بند گھروں کے اندر جس طرح معاملہ ہو جاتا ہے کئی دفعہ، اب ان بند گھر میں جو گندگی ہے آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں یا پورے کے پورے گھر کو توڑ پھینکتے ہیں؟ obviously کامن سینس کی بات ہے، آپ جس گھر کو جس حالت میں چھوڑ کر گئے تھے اسی حالت میں اس کو لے کر آتے ہیں نا، ٹھیک کرتے ہیں بلکہ بہتر بناتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب آمد ہوئی، ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے جانے کے بعد، صدیاں گزرنے کے بعد اس گھر کی حالت خراب ہو چکی ہوئی تھی، اس میں بھانت بھانت کی مورتیاں رکھی گئی تھیں، اس میں ملٹیپل قسم کے بت رکھ کر مورتی پوجا اور شرک شروع ہو چکا تھا۔ وہ تمام شعائر جن کو ابراہیم علیہ السلام نے توحید کے لیے خاص کیا تھا ان کے اندر یہ سارے معاملات جاری ہو چکے ہوئے تھے، اب ان کو پوتر کرنا تھا، ان کو صاف کرنا تھا، یہ ضرورت تھی۔ اب یہ جو بات میں نے رکھی ہے، یہ بات کو یہ نہ کہے کہ شاید اس نے اپنی طرف سے رکھ دی ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے میں ایک حوالہ دے دوں، یہ میں نے قرآن کا حوالہ دیا کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی اس وقت وہاں پر مورتی کا نام و نشان نہیں تھا اور نہ مورتی پوجا وہاں پر شروع ہوئی۔ اب میں ایک ہسٹورک ایویڈنس رکھنے لگا ہوں امام کلیبی کی طرف سے، ٹھیک ہے جی؟ یہ کتاب ہے، کتاب، اس سے آپ کو پتا چلے گا، پہلے میں بیک گراؤنڈ دے دوں، اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ خانہ کعبہ کے اندر اور ایون مکہ کے اندر، حجاز کے اندر
یعنی مکہ خاص کریں، حجاز چھوڑیں، مکہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر مورتیاں نہیں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ ہسٹری میں ریکارڈ ہے کہ سب سے پہلے مورتی لایا کون؟ اگر وہ شروع ہی ٹیمپل ہوتا، شروع سے ہی مورتی پوجا ہوتی، تو یہ سوال کہاں سے آتا تھا کہ پہلی مورتی کون لے کر آیا؟ ہاں، نمبر 1۔ نمبر 2، اس ریفرنس کے اندر آپ کو یہ چیز بھی پتا چلے گی کہ دین ابراہیمی اور دین اسماعیلی ایک ہی دین ہے obviously، مگر چونکہ وہاں مینشن ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں دین ابراہیمی جن کو کنٹینیو کیا ان کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، وہ توحید پر مبنی تھا، مورتی پوجا پر نہیں۔ اب اس کا ریفرنس لے لیں، یہ آپ کے سامنے کتاب الاسنام ہے۔ اسنام کہتے ہیں بتوں کو، کتاب الاسنام کا مطلب ہے بتوں کے بارے میں کتاب، کہ مورتی پوجا کیسے شروع ہوئی یا مورتی پوجا کی ہسٹری کیا ہے عرب کے اندر۔ سو ابن القلبی کی یہ کتاب ہے، میں امام قلابی بول رہا تھا، ریلی سوری۔ سو ابن القلبی کی یہ کتاب ہے، استاد احمد زکی بادشاہ جو ہیں ان کی تحقیق ہے۔ اس کے پیج نمبر 8 پر ہم چلتے ہیں، کیا لکھتے ہیں؟ سب سے اوپر پہلے پڑھے، فکان اولا من غیر دین اسماعیل علیہ السلام فنصب الاوثان وسیب السائبہ ووصل الوسیلہ وبحر البحیرہ وحمل حامیہ عمر بن ربیعہ، اس کا نام تھا عمر بن ربیعہ، اور مشہور نام وہوا لحی بن حارثہ، اور اس کی کنیت تھی ابو خزاعہ۔ کیا ترجمہ ہے اس کا؟ سب سے پہلا شخص جس نے مکہ کے اندر اسماعیل علیہ السلام کے دین کو بدل دیا، کیسے؟ فنصب الاوثان، اس میں مورتی پوجا شروع کروائی، بت رکھوائے۔ سب سے پہلا شخص کون تھا؟ لحی بن حارثہ، اس کا نام تھا لحی بن حارثہ۔ کیسے شروع کروائی؟ پورا واقعہ ذکر کیا گیا ہے جو آپ کو آگے جا کر پتا چلے گا۔ یہ ہو گیا بیمار۔ اس وقت کعبے کے اندر کسی قسم کی کوئی مورتی پوجا نہیں ہوتی تھی، مگر یہ چونکہ سردار تھا لحی بن حارثہ، سردار ہونے کی وجہ سے خانہ کعبہ کا متولی یہی تھا، جیسے آج کل آل سعود ہے، اس طرح یہ تھا۔ یہ ہو گیا بیمار، اتنا بیمار ہوا کہ اس کی بیماری کا علاج ہی نہیں مل رہا تھا۔ تو اس کو کسی نے کہا کہ سیریا میں ایک بندہ ہے جس کے پاس تمہارا علاج مل جائے گا، اگر تم سیریا چلے جاؤ تو تمہیں اس کا علاج، تم اس سے کچھ ایسے وہاں پر اوشدیاں ملیں گی، ایسی میڈیسن ملے گی کہ تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے کہا اچھا، وہ وہاں چلا گیا شام میں بلقا کے مقام پر۔ جب وہاں پہنچا تو واقعی اس کا علاج ہوا، وہ ٹھیک ہو گیا۔ وہاں اس لحی نے چند مورتیوں کو دیکھا سیریا کے اندر، جو کہ اس وقت آبویسلی پرشیا کے انڈر تھا، جو کہ مورتی پوجا کرتے تھے۔ وہاں پر اس نے مورتیاں دیکھی، سوری یہ ہاں ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے گڈ۔ وہاں اس نے یہ چیز دیکھی کہ میں اپروکسیمیٹلی کہہ رہا ہوں کہ ہو سکتا ہے سیریا کے انڈر تھا، مگر یہ شام لکھا ہوا ہے، تو شام چونکہ سیریا جو ہے یہ پرشین امپائر کے انڈر آتا تھا، تو میں obvious سمجھ رہا ہوں، شاید ہو سکتا ہے میں غلط ہوں کیونکہ یہاں پر مینشن نہیں ہے، تو میں اپنے آپ کو ریفریز کر رہا ہوں، جتنا لکھا ہوا ہے اسی پر۔ وہ کہتے ہیں واجد اہلہا یعبد الاصنام، تھرڈ لاسٹ لائن کے اندر یلو ہائی لائٹڈ ہے۔ تو لحی نے وہاں دیکھا شام کے اندر کچھ لوگ مورتی پوجا کر رہے ہیں، فقالا ما ہذہ، اس نے کہا یہ کیا ہے؟ سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خانہ کعبہ کے اندر اور مکہ کے اندر پہلے سے مورتی پوجا ہو رہی تھی، اس نے یہ سوال ہی کیوں کیا کہ یہ تم مورتیاں پوجا، یہ کیا ہوتا ہے، یہ مورتی پوجا کیسے کر رہے ہو؟ فقالو، تو سیریا کے مشرکوں نے کہا، اچھا تھینک یو، کچھ لوگ مجھے بتا رہے ہیں کہ وہ بیزنٹائن یا رومن امپائر کے انڈر آتا ہے سیریا، تھینک یو۔ میرے نزدیک وہ بفر زون تھا، کیونکہ میں نے وہ سر رابرٹ کی کتاب پڑھی تھی، ان کے نزدیک یہ تھا کہ کبھی وہاں پر پرشین حکومت کا قبضہ ہوتا تھا، کبھی وہاں پر رومنز آ جاتے تھے، مگر تھینک یو آپ نے بہتر کر دیا۔ اچھا برحال جو بھی ہے وہ اتنا امپورٹنٹ نہیں ہے، برحال سیریا، علاقہ سیریا لکھا ہوا ہے یہاں پر۔ فقالو، مشرکوں وہاں کے مورتی پوجا نے کہا، نستسقی بہا المطر، ہم ان مورتیوں سے پرارتھنا کرتے ہیں یہ بارش برسا دیتے ہیں، ونستنصر بہا علی العدو،
اور جب کبھی ہم پر کوئی دشمن حملہ کرتا ہے ہم ان مورتیوں کے سامنے جھک جاتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، پرارتھنائیں کرتے ہیں، پوجا پاٹ کرتے ہیں، وہ ہماری مدد کر دیتا ہے۔ اب یہ اس کا سننا تھا۔ اب اس کو لگا یار اگر ان لوگوں نے میری اتنی خطرناک بیماری کا علاج کر دیا ہے، ہو سکتا ہے یہ ٹھیک کہہ رہے ہوں۔ فَسَأَلَهُمْ أَن يُؤْتُوهُ مِنْهَا، تو لحیہ بن حارثہ نے کہا ایک دو مورتی مجھے بھی دے دو، ایک دو مورتی مجھے بھی دے دو۔ فَفَعَلُوا، تو انہوں نے اس کو مورتی دی۔ لاسٹ لائن، فَقَدِمَ بِهَا مَکَّةَ وَنَصَبَهَا حَوْلَ الْكَعْبَةِ، لحیہ بن حارثہ مکہ آیا اور مکہ آ کر کعبے کے اندر مورتی ٹھوک دی، کعبے کے ارد گرد۔ اس طرح آغاز ہوا خانہ کعبہ کے اندر پہلی مورتی ٹھوکنے کا لحیہ بن حارثہ کی طرف سے، جس نے دین اسماعیلی کو بدل کے رکھ دیا۔ تو پہلا ریفرنس تھا قرآن کی طرف سے، جس سے آپ کو یہ چیز کا پتہ چلتا ہے کہ قرآن نے ابراہیم علیہ السلام کے کانٹیکسٹ میں جب خانہ کعبہ کو بنانے کا ابتدا یا دوبارہ سے بیسس کھڑی کی تو وہاں ذکر کیا کہ یہاں مورتی پوجا نہیں ہوگی، یہ مشرک نہیں ہوں گے، اللہ کے علاوہ کسی کی پوجا نہیں ہوگی۔ اور یہاں سے آپ کو میں نے ریفرنس دے دیا جس سے آپ کو پتا چلتا ہے کہ لحیہ بن حارثہ بندہ تھا جو شام سے مورتیاں لے کر آیا تھا اور اس نے سب سے پہلے وہاں پر مورتیاں رکھی۔ کرسٹل کلیئر ہو گیا؟ اس سے آپ کو یہ چیز پتا چل جائے گی کہ عرب میں جو طواف ہوتا تھا، جو اللہ کا گھر تھا یا اس سے ریلیٹڈ جتنے ریچولز تھے جن کو اللہ کے رسول نے دوبارہ ٹھیک کر کے جاری کیا، اس کا مطلب کرسٹل کلیئر یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام ان کو جاری کر چکے ہوئے تھے۔ وہ پیگن کلچر نہیں تھا، پیگن کلچر وہ بدعتیں تھیں، وہ ساری چیزیں تھیں جن کو بعد میں ایجاد کیا گیا، جن کو اللہ کے رسول نے ٹھیک کروایا۔ صحیح ہو گیا؟